بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک ملاقات کے حوالے سے، اور کس طرح سے اب ہوائیں تبدیل ہو چکی ہیں اور جناب حالات بڑی تیزی سے آپ بدلتے دیکھیں گے، معاملات بڑی تیزی سے اب آپ عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے حق میں جاتے دیکھیں گے، یا یہ کہیے کہ جو کچھ تحریک انصاف چاہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے دیکھیں، دیگر معاملات کے حوالے سے دیکھیں، وہ سب آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جناب میری ایک بڑی اہم شخصیت سے، عمران خان صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک، ان سے ملاقات ہوئی ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے، اور عمران خان صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اس کے بعد جو ہی عمران خان صاحب گھر پہنچے ہیں وہاں پر ان کی ملاقات، اور اس کے بعد یعنی زمان پاک سے عمران خان کی رہائش گاہ سے اس کے بعد جو پہلی شخصیت آپ سمجھیں کہ ان کے گھر سے باہر آئی یا تحریک انصاف کے اہم رہنما ظاہر ہے وہاں موجود ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ مجھے کہا کہ بھائی آپ نے کوٹ نہیں کرنا، یعنی بتانا نہیں ہے کہ کس بندے سے نے یہ کہا ہے یا کیا ہے۔ تو جناب اب ظاہر ہے صحافتی ذمہ داری کے طور پر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، نام میں نہیں بتا رہا، مگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے فوری بعد ان سے کسی طرح سے ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا۔ تو اب جناب ان سے میں نے پوچھا کہ خبر تو بتا دیں، ہم کچھ چیزیں بڑی دیکھ رہے ہیں، کچھ خبریں بڑی ہیں، وہ خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ان سے بھی رکھی۔ ان کی سٹیٹمنٹ کوٹ ان کوٹ کہ آپ اپریل میں چیزیں دیکھیں گے اور 30 اپریل کے بعد بہت کچھ جو اس وقت سیناریو ہے وہ بالکل بدل چکا ہوگا، بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اب یہ ان کے جملے ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں جس سے اب پھر آپ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت چیزیں بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ زیر عتاب ہیں، مقدموں پر مقدمے ہیں۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے پیشی تھی، اور جو ضمانتوں کے حوالے سے تھا 9 مقدمے صرف، جہاں پر عمران خان نے جا کے کہا جی اب سینچری ہونے والی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ کیا ماحول تھا آپ نے دیکھا ہے، لوگ کتنے چارج تھے، پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ اس طرح سے لوگ آئیں والہانہ طریقے سے، حد نگاہ تک لوگ، ہزارہا لوگ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ ریلی جو نکالی تھی عمران خان صاحب نے، جس ریلی کو روکنے کے لیے بار بار دفعہ 144 لگائی گئی تھی، اس میں بہت زیادہ لوگ تھے، اس سے بھی زیادہ لوگ، یعنی اتنے تشدد کے بعد آپ دیکھیں کس طرح عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہوتی رہی، وہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد تو لوگوں کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ تھے باہر، اتنے لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر عمران خان باہر آئے، کوئی گیا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا۔ اور پھر جس طرح سے وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی، 7 لوگ پیدل جس طرح چل رہے تھے، خواجہ آصف کہتے ہیں جی نواز شریف کے لیے تو 100 آدمی نہیں آتا تھا۔ اور دیکھیں عمران خان کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ کلپس شیئر کیے جا رہے ہیں، اتنے لوگ، اتنی دنیا، اوف سمندر، اور چارجڈ جذبے کے ساتھ، یہ سب آپ نے دیکھا۔ پھر 9 مقدمات میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے اور ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے، اور حفاظتی ضمانت کے وہ کیسز میں پیش ہوں۔ اب اسی طرح سے پہلے ان کو اسلام آباد سے خوشخبری ملتی ہے ہائی کورٹ سے کہ جناب وہ وارنٹ گرفتاری معطل ہیں، اب وہ جا سکتے ہیں اسلام آباد۔ اب وہاں پر بھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جہاں عمران خان چاہتے تھے بھی آپ نے مقدمہ سننا ہی ہے، تو ایک جگہ خطرہ ہے، دہشت گردی خطرہ ہے، پھر الرٹ بھی جاری ہو گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، خدا نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں کہتے تھے کہ وہاں لے جائیں، وہاں تقریباً سیکورٹی تو بہتر ہوگی، وہاں سماعت کر لیں، تو وہ بھی کہا جا رہا ہے جی منتقل ہو رہی ہے وہاں پر سماعت۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ کس تیزی سے یہ خبریں آئی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی ملاقات، میں آپ کے سامنے صرف خبریں رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر تجزیے پر آئیں گے۔ پرویز الہی کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ کرونا میں تھے، اچانک کرونا بھی ختم ہوتا ہے، پرویز الہی صاحب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، عمران خان صاحب ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا ریکنسلیشن کی طرف وہ آزاد ہیں کہ ملک کی خاطر، ملک کے مفاد کی خاطر، ملک کے امن کے لیے، اس کی معیشت کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیے گا، قربانی دینے کو تیار ہوں اور ہر کسی سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، یہ بات کہی۔ تو پرویز الہی صاحب آپ جانتے ہیں کن حلقوں کے، کن مقتدر حلقوں کے قریب ہیں، ہمیشہ سے ہیں، تو وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا، پولیس ایکشن ہو رہا تھا، آپ کو پرویز الہی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن
آتے ہیں ساتھ ہی, اور عمران خان صاحب بھی پھر کہتے ہیں کہ اچھا ملک کی خاطر تو ہمیں آگے بڑھنا ہے, بات چیت کرتے ہیں. فواد چودھری کیا کرتے ہیں, اگلے ہی دن فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, جگہ کا آپ بتا دیں. پاکستان بار کونسل جو سب سے اہم باڈی ہے وکلاء کی, وہ کہتی جی ہم حاضر ہیں, جہاں کہیں گے جس طرح بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر آئے, اور ملک کی معیشت کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, چیزوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ رینجرز جس طرح آپریشن میں پہلے تھی وہ بھی اب آپ کو نہیں نظر آئے گی. عمران خان صاحب کو سیکورٹی واپس مل رہی ہے, کیسز کا آپ دیکھیے اس میں ریلیف ہے. تحریک انصاف مذاکرات کی بات کر رہی ہے, شہباز شریف نے کہا جی ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, اور فواد چودھری نے کہا جی جگہ کا تعین کر دیں. اب تحریک انصاف آئے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشنز کے حوالے سے, کہ الیکشن کی ڈیٹ وغیرہ کر لیں آگے پیچھے. اب یہ تو مذاکرات میں ظاہر ہے جب آپ ٹیبل بیٹھتے ہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, وہ اب دیکھا جائے گا کیا ہے, لیکن انہوں نے الیکشن کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور باقی پھر اس کے ساتھ. اب وجہ کیا ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار صحافی کہ جی جاتی عمرہ لاہور کے گزرواں میں ایک جگہ ہے, وہاں سے چیخیں ماتم اور افسوس ہو رہا ہے, اور وہاں پر جناب سوگ کا سما ہے. مریم نواز صاحبہ کے جملے دیکھیں کہ ان کو بین کر دیں. تحریک انصاف کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس جماعت پر دہشت گردی کہیں کہ جی دہشت گرد جماعت ہے, اس کو بند کر دیں, بین کر دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اور کس طرح کے وہاں سوال شروع ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف تو اتنا آپریشن کر دیا گیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دفعہ جب نوٹسز آتے تھے تو آپ کے تو گارڈز تک, وہاں جو جاتی عمرہ کے گارڈ ہیں, سیکورٹی عملہ ہے, وہ قبول تک نہیں کرتا تھا, اور وہاں چسپاں کیے جاتے تھے نوٹسز. یہاں تو اب عمران خان کی گرفتاری کے لیے جا رہے ہیں آپ, یہاں نوٹس چسپاں نہیں کیے جا رہے ہیں. یہاں پر چلو گرفت بھی دے دیں گے, ناٹ اویلیبل جو بھی ہے, وہاں لوگ وصول بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اتنا کچھ کر دیتے ہیں. تو مریم صاحب کا جواب ہوتا ہے آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے سمجھدار آدمی, آپ کیا بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ آپ تو اپنے آدمی تھے, آپ نے ایسے سوال شروع کر دیے. تو بڑی پریشان ہیں آپ, وہ بہت زیادہ اس وقت نون لیگ پی ڈی ایم پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں اس طرح سے ہو گیا. اس میں جناب ایک تو عمران خان صاحب کے لیے جس طرح لوگ نکلے ہیں, عمران خان صاحب جس طرح ڈٹے رہے ہیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر, اور سب سے بڑھ کر جو آئی ایم ایف والے معاملات ہیں, جو معیشت کی تباہی ہے. اب خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ہو اور دوست ممالک ہوں, ان کی طرف سے کہا گیا آپ اپنے اندر کے حالات تو دیکھیں. اب آئی ایم ایف کی ایک بنیادی چیز چل رہی ہے کہ دوست ممالک سے آپ جنہوں نے آپ کے ڈالر رکھوانے ہیں ان سے کہیں رکھوائیں پہلے. وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ دوست ممالک آئی ایم ایف سے پہلے ڈیل مکمل ہو پھر ہم رکھوائیں گے. آئی ایم ایف نے کہا جی ان سے ریٹرن گارنٹی لیں. اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جی ڈالر رکھوائیں. آئی ایم ایف اور زیادہ چلا گیا, پہلے خالی ریٹرن ان سے مانگ رہا تھا کہ جی لکھ کر وہ دے دیں, ہاں جی ہم ڈالر رکھوائیں گے. اب کہہ رہے ہیں نہیں رکھوائیں. سخت ہوتی چلی جائیں شرائط, جس پر خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں ایسی شرائطیں ہم بتا بھی نہیں سکتے. صاحب نے بات کریں جی ہمارا میزائل پروگرام, لانگ رینج میزائل پروگرام کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا, کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اس طرح کے اشارے دینے لگ گئے. تو یہ ایک معاشی طور پر اتنا پریشر آ رہا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قطر, یو اے ای دوست ممالک ہیں جنہوں نے جناب ڈالرز رکھوانے ہیں, ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ تک کہہ رہے ہیں ان میں ممالک کے جی آپ کے اندر تو دیکھیں کیا حالات ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. سب سے مقبول لیڈر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا, کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں, حالات کشیدہ ہیں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اس کو گرفتار کرنا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, سارا دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو کور کر رہا ہے. اور اس طرح کے اپنے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. پہلی آپ کے پاس سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, آئینی بحران کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو کوئی پتہ تو لگے مستقبل کس طرف ہے. آپ کی ساری لیڈرشپ ایک تو نظر آئے کہ ہاں جی کسی جگہ پر وہ متفق تو ہیں کہ آگے کا ایک سیناریو بن رہا ہے, ایک سیاسی طور پر کوئی اکٹھے تو ہوں. باقی تو ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی ویسے ہی اکٹھی ہیں, عمران خان ہی باہر ہے. تو ایک کچھ استحکام تو نظر آئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کے اوپر سب کا کوئی اتفاق تو ہو سکے. یہ میں آپ کو تحریک انصاف کی بات بتا رہا ہوں. تو لہٰذا ایسے نہیں ہوا کہ رانا ثناء اللہ اچانک جو کہتے تھے ہم تو, مریم صاحب نے کہا جی 5 منٹ لگتے ہیں گرفتار کرنے میں. خود وہاں پر جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ بس اب گرفتار ہوگا, جلسوں میں کہہ رہے تھے دیکھنا ہم گرفتار کرنے لگے ہیں, اب یہ نہیں بچ سکتا. اب کہہ رہے تھے گرفتاری تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, ہم تو ماحول بنانا چاہتے تھے, یہ تھا وہ تھا, ہمارا تو کچھ نہیں لینا دینا. مریم صاحب کہہ رہی تھی. تو یہ جو ایک عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت ملک میں اور بین الملک, اس نے ایک ایسا پریشر ڈالا ہے کہ وہاں پر باہر کے لوگ پاکستانی, اوورسیز پاکستانیز اور ان کی باڈیز, یعنی
ڈاکٹرز کی ساری باڈیز, دیگر لوگ, ایمبیسیز کے بارے میں شروع ہو گیا, لیٹرز لکھنے لگ گئے کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان یہ سب سے مقبول لیڈر ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا ساروں نے کہ یہاں تو کوئی معاملہ بنتا نہیں نظر آ رہا, حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ ایک نیشنل پریشر آیا اور پھر یہاں بھی مقتدر حلقوں کو نظر آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی طرح سے سب سے پولیٹیکل لیڈر کو, سب سے مقبول لیڈر کو جناب جان کا خطرہ ہو, حالات خراب ہوتے چلے جائیں اور ہم سمجھیں نا IMF سے معاملات ہو جائیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, یہ لوگ سنبھال لیں گے. ان سے نہیں سمجھ رہا PDM سے معاملہ. تو لہٰذا اب آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کے حوالے سے بات آئی کہ جی میں نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے ملیں لیکن وہ ملتے ہی نہیں ہیں, یعنی صدر کے تھرو پیغام بھیجا ہے کہ جی عمران خان شہباز شریف سے ملے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. وہ سب چیزیں بھی چل رہی تھیں, آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ تو خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو انہی خبروں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حالات کس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کے بغیر, تحریک انصاف کے بغیر آپ کہیں کہ جناب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, استحکام کام آ جائے گا, ان کو دیوار سے لگا کے سارا کچھ کر کے, تو یہ نہیں ہونے جا رہا. تو اب مقتدر حلقوں کو, فیصلہ سازوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے اور اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ اب مذاکرات کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور چیزیں اب بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں. اور ابھی مزید آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حالات جو ہیں بہتری کے جاتے ہیں. اور یہ سب آپ دیکھیں گے یہ تحریک انصاف کی طرف آئیں گے. ایک بڑے صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ بھائی عمران خان جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپ نے پریشان نہیں ہونا, جو آج آپ پر ظلم کر رہے ہیں پولیس والے, ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سلوٹ کریں گے, یہ سب ہوگا. اور وہ دیکھیے کہ وہی پولیس جو لگے ہوئے تھے, وہی اینٹی رائٹ والے, وہی ماسک پہنے ہوئے, ہیلمٹ پہنے ہوئے, جیکٹس پہنے ہوئے, جو اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے. تو اب آج عمران خان جب پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہی پولیس جو ہے ان کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی میں لگی ہوئی تھی. دیکھیے کتنا فرق آیا ہے گھنٹوں میں ہی. تو اسی سے آپ لگا لیجئے اندازہ کہ چیزیں کیسے بدل رہی ہیں. اور عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی ایک وقت آئے گا. تو چیزیں بدل رہی ہیں, اب سپیس مل رہی ہے اور سپیس دینی پڑ رہی ہے, اور اسی میں بڑی امید کی جا رہی ہے کہ اب راستہ نکل رہا ہے اور انشاءاللہ ملک الیکشنز کی طرف بڑھے گا اور ملک انشاءاللہ ان حالات سے نکلے گا اور بڑی تیزی سے آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہوتے دیکھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ PDM کے لیے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے لیے, نواز شریف کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہی ہیں نا ریاست کو, اداروں کو بیٹھ کر ان کے ساتھ وہ بین لگانے کی بات کر رہی ہیں, لیکن یہاں تو عمران خان کو آزادی کے پروانے مل رہے ہیں, جلسے کرنے کی اجازت بھی مل رہی ہے, عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے سیکورٹی بھی مل رہی ہے, اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جہاں جان کا خطرہ ہے اس کے لیے بھی سیکورٹی دیں, اور مطلب ایسی جگہوں پر لگایا جائے کیس کو جہاں خطرہ کم ہو. تو وہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس پر اب ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحب بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ تو سمجھ رہے تھے ساری گیم ہمارے ہاتھ میں ہے, سب ہمارے ساتھ ہیں, یہ تو اب دوسری طرف چلا گیا کام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.